پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں نورپور میں صبح کا وقت تھا۔ سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، لیکن گاؤں کی زندگی جاگ چکی تھی۔ کہیں مرغ بانگ دے رہے تھے، کہیں عورتیں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی اور کہیں بچے اسکول جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک سادہ سا گھر تھا جس میں زین اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ زین ایک محنتی اور شریف لڑکا تھا۔ اس کے والد حاجی عبداللہ گاؤں کے ایک معزز کسان تھے، جبکہ اس کی ماں زرینہ بی بی ایک نرم دل عورت تھی۔ زین کی ایک چھوٹی بہن عائشہ بھی تھی، جو بہت شرارتی اور ہنس مکھ تھی لڑکی تھی۔ صبح کے وقت زین کھیتوں کی طرف جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ بیٹا پہلے ناشتہ تو کر لو، زرینہ بی بی نے آواز دی۔ زین مسکرا کر بولا، امی ابھی آ رہا ہوں۔ ناشتے کے میز پر سب بیٹھے تھے۔ سادہ سا ناشتہ تھا، مکھن، دیسی اور روٹی اور لسی۔ عائشہ نے شرارت سے کہا، بھائی جان آج بھی کھیتوں میں ہی رہیں گے یا کبھی شہر بھی جائیں گے؟ زین ہنس پڑا، کیوں، تمہیں کیا ضرورت ہے شہر جانے کی؟ عائشہ نے منہ بنا لیا، میری سہیلیاں کہہ رہی تھی شہر میں بہت بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں۔ حاجی عبداللہ نے مسکرا کر کہا، بیٹی اصل خوشی شہر میں نہیں، اپنے گھر اور اپنے گاؤں میں ہوتی ہے۔ سب ہنسنے لگے۔ اسی گاؤں میں ایک اور گھر تھا جہاں مریم اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ مریم بہت نیک، باحیا اور سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی۔ مریم کے والد چودھری رشید گاؤں کے معزز آدمی تھے۔ مریم کی ماں اکثر کہتی تھی، بیٹی اب تمہاری شادی کا سوچنا چاہیے۔ مریم شرما کر کہتی، امی ابھی تو مجھے بچوں کو پڑھانا اچھا لگتا ہے۔ ایک دن گاؤں کے اسکول میں ایک تقریب ہونے والی تھی۔ اس میں گاؤں کے لوگ بھی مدعو تھے۔ زین بھی وہاں آیا کیونکہ حاجی عبداللہ کو مہمانوں کی مدد کرنی تھی۔ اس تقریب میں زین اور مریم پہلی بار ملے۔ مریم بچوں کو نظم سکھا رہی تھی۔ زین نے دور سے دیکھا تو اس کے دل میں عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ تقریب ختم ہوئی تو زین پانی پینے کے لیے صحن میں گیا۔ وہاں مریم بھی کھڑی تھی۔ اچانک دونوں کی نظریں مل گئیں۔ مریم نے نظریں جھکا لیں۔ زین نے آہستہ سے کہا، آپ بچوں کو بہت اچھا پڑھاتی ہیں۔ مریم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شکریہ، مجھے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ یہ ایک مختصر سی ملاقات تھی، لیکن دونوں کے دل میں ایک نرم سی یاد چھوٹ گئی۔ ادھر گاؤں میں زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ کھیتوں میں کام، شام کو چوپال پر بیٹھک اور رات کو سادہ زندگی، لیکن تقریر آہستہ آہستہ ایک نئی کہانی لکھ رہی تھی۔ چند دن بعد حاجی عبداللہ کو پتہ چلا کہ چودھری رشید اپنی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ زرینہ بی بی نے کہا، کیوں نہ ہم مریم کا رشتہ اپنے زین کے لیے مانگ لیں؟ حاجی عبداللہ نے سوچ کر کہا، اگر اللہ کو منظور ہوا تو ضرور۔ ادھر مریم بھی کبھی کبھی زین کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اسے زین کی سادگی اور شرافت پسند آئی تھی۔ ایک شام گاؤں میں تیز بارش شروع ہو گئی۔ مریم اسکول سے گھر جا رہی تھی۔ گھر راستے میں پھسل کر گر گئی۔ اتفاق سے زین وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ فوری دوڑا اور مریم کو سہارا دیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مریم نے ہلکے سے کہا، جی شکریہ۔ بارش تیز ہو رہی تھی۔ زین نے کہا، آئیں میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ راستے میں دونوں خاموش تھے، لیکن دل میں بہت سی باتیں تھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں کو احساس ہوا کہ ان کی کہانی شاید ایک ہی راستے پر چلنے والی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ آگے کچھ آزمائشیں بھی آنے والی ہیں۔ بارش کا موسم گاؤں میں ہمیشہ ایک خاص رونق لے کر آتا تھا۔ کھیتوں میں ہریالی مزید بڑھ جاتی تھی اور مٹی کی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی۔ اس دن کے بعد زین اور مریم کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خاموشی سے جگہ بن گئی تھی، مگر دونوں اپنی حدود اور خاندان کی عزت کو سمجھتے تھے۔ اگلے دن زین حسب معمول کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا دوست حماد بھی تھا۔ حماد نے مسکرا کر کہا، زین بھائی آج کل کچھ زیادہ ہی خاموش لگ رہے ہو۔ زین نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ حماد ہنسا، بس ایسے ہی،
لگتا ہے کسی کا خیال دل میں آ گیا ہے۔ زین نے مسکرا کر بات ٹال دی۔ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن دل کی حقیقت وہ خود بھی جانتا تھا۔ ادھر مریم بھی اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی تھی، مگر اس کا دھیان بار بار بھٹک رہا تھا۔ ایک چھوٹی بچی نے کہا، استاد جی آپ آج بہت خاموش ہیں۔ مریم ہنس دی، نہیں تو میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں زین کی یاد موجود تھی۔ اسی دوران گاؤں میں ایک خبر پھیل گئی کہ چودھری رشید اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ خبر جب زرینہ بی بی تک پہنچی تو انہوں نے حاجی عبداللہ سے کہا، مجھے مریم بہت اچھی لگتی ہے، کیوں نہ ہم اس کا رشتہ اپنے زین کے لیے مانگ لیں۔ حاجی عبداللہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، اگر لڑکی اور اس کا خاندان راضی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر زرینہ بی بی کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ ادھر قسمت ایک اور امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ گاؤں میں ایک امیر ذمہ دار چودھری کامران بھی رہتا تھا۔ اس کا بیٹا وقاص شہر میں پڑھتا تھا۔ وقاص کو جب مریم کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اپنے والد سے کہا، ابو میں مریم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چودھری کامران نے فوری چودھری رشید سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ خبر گاؤں میں پھیلی تو بہت سے لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ چودھری کامران بہت امیر تھے اور ان کا رشتہ ٹھکرانا آسان نہیں تھا۔ ادھر زین کو بھی یہ خبر ملی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ اس رات وہ کافی دیر تک جاگتا رہا۔ عائشہ نے پوچھا، بھائی جان آپ پریشان کیوں ہیں؟ زین نے آہستہ سے کہا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ لیکن عائشہ سمجھ گئی کہ بات اور ہے۔ اگلے دن حاجی عبداللہ اور زرینہ بی بی نے فیصلہ کیا کہ وہ چودھری رشید کے گھر جا کر رشتہ مانگیں گے۔ وہ شام کو ان کے گھر پہنچے۔ چودھری رشید نے بڑی عزت سے ان کا استقبال کیا۔ کچھ دیر بعد عام بات چیت ہوتی رہی۔ پھر حاجی عبداللہ نے کہا، رشید بھائی ہم ایک رشتہ لے کر آئے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں۔ چودھری رشید نے مسکرا کر کہا، جی ضرور بتائیں۔ حاجی عبداللہ نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی مریم ہمارے بیٹے زین کی زندگی کا حصہ بنے۔ یہ سن کر چودھری رشید خاموش ہو گئے، کیونکہ اس دن چودھری کامران بھی یہی بات کر کے گئے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بھائی صاحب مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ حاجی عبداللہ نے احترام سے سر ہلایا، جی ضرور۔ جب وہ واپس گھر آئے تو زین بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ ابو کیا ہوا؟ حاجی عبداللہ نے کہا، بیٹا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ سن کر زین خاموش ہو گیا۔ ادھر مریم کو بھی دونوں رشتوں کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی کشمکش تھی۔ اس کی ماں نے پوچھا، بیٹی تمہاری کیا رائے ہے؟ مریم نے آہستہ سے کہا، امی مجھے زین کی سادگی اور اس کا خاندان پسند ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں مسکرا دی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ چودھری کامران کا خاندان بہت طاقتور تھا۔ چودھری رشید ساری رات سوچتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ دولت سب کچھ نہیں ہوتی، اصل چیز انسان کا کردار ہوتا ہے۔ اگلے دن گاؤں میں ایک بڑا اجتماع ہونے والا تھا۔ اسی اجتماع میں چودھری رشید نے ایک اہم فیصلہ سنانے کا ارادہ کیا۔ زین اور مریم دونوں کو نہیں معلوم تھا کہ اگلا دن ان کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ اگلے دن گاؤں میں ایک بڑا اجتماع ہونے والا تھا۔ گاؤں کے لوگ اکثر ایسے موقع پر اکٹھے ہوتے تھے جہاں اہم فیصلے کیے جاتے تھے۔ اس دن بھی چوپال میں کافی رش تھا۔ سب لوگ جانتے تھے کہ چودھری رشید آج اپنی بیٹی مریم کے رشتے کے بارے میں فیصلہ سنانے والے ہیں۔ زین بھی وہاں موجود تھا، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھا تھا۔ اس کے دوست حماد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فکر نہ کرو زین، اللہ بہتر کرے گا۔ لیکن زین کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ ادھر وقاص بھی اپنے والد چودھری کامران کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ ان کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ انہیں یقین ہے فیصلہ ان کے حق میں ہوگا۔ کچھ دیر بعد چودھری رشید کھڑے ہوئے۔ پورے مجمع خاموش ہو گیا۔
انہوں نے ایسے ایسے بات شروع کی: آپ سب میرے عزیز ہیں اور آج اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ سنانا چاہتا ہوں۔ سب لوگ غور سے سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا: میرے پاس 2 اچھے رشتے آئے ہیں، ایک چودھری کامران کے بیٹے وقاص کا اور دوسرا حاجی عبداللہ کے بیٹے زین کا۔ یہ سن کر مجمع میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ چودھری رشید نے بات جاری رکھی: میں نے ساری رات سوچا، دولت اور زمین انسان کو بڑا نہیں بناتی، اصل چیز اس کا کردار ہوتا ہے۔ یہ سن کر زین کا دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا۔ چودھری رشید نے کہا: میں نے ہمیشہ زین کو ایک محنتی، شریف اور باعزت لڑکے کے طور پر دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی کئی لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل گئے۔ پھر انہوں نے اعلان کیا: اگر اللہ کو منظور ہوا تو میں اپنی بیٹی مریم کا نکاح زین کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی مجمع میں خوشی کی آوازیں گونج اٹھیں۔ زین کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ حماد نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا: مبارک ہو دوست۔ ادھر چودھری کامران کے چہرے پر ناراضگی ظاہر ہو رہی تھی، مگر وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے چل گئے۔ گاؤں کے لوگ حاجی عبداللہ کو مبارکباد دینے لگے۔ زرینہ بی بی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ادھر گھر میں جب مریم کو یہ خبر ملی تو وہ شرما کر خاموش ہو گئی۔ اس کی ماں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا: بیٹی، اللہ نے تمہارے لیے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ مریم کے دل میں سکون اور خوشی تھی۔ چند دنوں میں پورے گاؤں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ گاؤں کی عورتیں مل کر گیت گانے لگیں، صحنوں میں مہندی کی خوشبو پھیل گئی۔ عائشہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی: اب میرے بھائی کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ ہر جگہ یہی کہتی پھر رہی تھی۔ ادھر زین بھی دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ایک دن وہ کھیتوں میں کام کر رہی تھی کہ مریم اپنے والد کے ساتھ وہاں آئی۔ چودھری رشید نے مسکرا کر کہا: زین بیٹا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ مریم کو ہمیشہ خوش رکھو۔ زین نے احترام سے کہا: انشاءاللہ چچا جان، میں پوری کوشش کروں گا۔ مریم خاموشی سے کھڑی رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے بہت خاص تھا۔ گاؤں میں شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی، لیکن ابھی بھی کچھ چھوٹی چھوٹی مشکلات باقی تھی اور اصل خوشی کا لمحہ ابھی آنا باقی تھا۔ گاؤں نورپور میں ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ چند دنوں بعد زین اور مریم کی شادی ہونے والی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس شادی کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ گاؤں میں جب بھی کسی کی شادی ہوتی تو پورا گاؤں ایک خاندان کی طرح شامل ہوتا تھا۔ کوئی کھانے کی تیاری میں مصروف تھا، کوئی گھر کو سجا رہا تھا اور کوئی مہمانوں کے استقبال کی تیاریاں کر رہا تھا۔ زرینہ بی بی صبح صبح ہی مصروف تھی: عائشہ بیٹا، ذرا مہندی والی پلیٹ لے آؤ۔ عائشہ خوشی سے دوڑتی ہوئی آئی: امی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میرے بھائی کی شادی ہو رہی ہے۔ زرینہ بی بی مسکرا دی: بیٹا، اب تمہاری بھابھی گھر آئے گی تو گھر میں اور بھی رونق ہو جائے گی۔ ادھر مریم کے گھر بھی تیاریاں زوروں سے پر تھی۔ گاؤں کی عورتیں جمع تھیں اور روایتی گیت گا رہی تھیں۔ مریم صحن میں بیٹھی تھی، اس کے ہاتھوں پر خوبصورت مہندی لگی ہوئی تھی۔ اس کی سہیلی نادیہ نے ہنستے ہوئے کہا: مریم، اب تو تم ہمیں بھول جاؤ گی۔ مریم مسکرا کر بولی: نہیں، تم سب ہمیشہ میری دوست رہو گی۔ اس کی ماں پیار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی بھی تھی اور بیٹی کی جدائی کا ہلکا سا دکھ بھی۔ چند دن بعد وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ گاؤں کی گلیاں روشنیوں سے سج گئیں، ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ زین دلہے کے لباس میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ حماد نے ہنستے ہوئے کہا: دوست، آج تو تم واقعی دلہا لگ رہے ہو۔ زین نے مسکرا کر کہا: آج کا دن میری زندگی کا سب سے خاص دن ہے۔ شام کے وقت بارات مریم کے گھر پہنچی۔ ڈول کی آوازیں گونج رہی تھیں، بچے خوشی سے ناچ رہے تھے۔ چودھری رشید نے بارات کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ کچھ دیر بعد نکاح کی تقریب شروع ہوئی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ جب مریم سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے، مریم نے شرماتے ہوئے آہستہ سے کہا: قبول ہے۔
پھر یہی سوال زین سے پوچھا گیا۔ زین نے پورے اعتماد سے کہا قبول ہے۔ یوں دونوں کا نکاح ہو گیا۔ پورا گھر خوشی سے گونج اٹھا۔ زرینہ بی بی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے مریم کو گلے لگا لیا۔ بیٹی اب یہ گھر تمہارا اپنا گھر ہے۔ مریم نے احترام سے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ رات کو رخصتی کا وقت آیا۔ یہ لمحہ ہمیشہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ مریم اپنی ماں کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے تسلی دی۔ بیٹی اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ چودھری رشید نے زین کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا اب میری بیٹی تمہاری امانت ہے۔ زین نے احترام سے کہا آپ فکر نہ کریں چچا جان، میں مریم کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ چچا جب زین کے گھر پہنچی تو پورے گھر نے اس کا استقبال کیا۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا بھابھی آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ سب ہنس پڑے۔ وقت گزرتا گیا۔ مریم نے اپنی محبت اور اچھے اخلاق سے پورے گھر کے دل جیت لیے۔ زین اور مریم اکثر شام کو کھیتوں کے پاس بیٹھتے اور مستقبل کے خواب دیکھتے۔ ایک دن زین نے مسکرا کر کہا مریم اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمیں ایک خوبصورت زندگی دی۔ مریم نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اصل خوشی محبت اور خاندان میں ہوتی ہے۔ محبت ایک دوسرے کا احترام، یہی ان کی محبت کی ایک خوبصورت اور خوشگوار زندگی بن گئی۔